السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے کپڑے دھو دیے ہیں۔ پوری رات ہمارے پاس شدید بارش رہی ہے، اس کی وجہ سے میں نے یہ ڈرم اپنے وہ پرنالی کے نیچے رکھ دیا تھا جو کہ بھر گیا تھا۔ صبح صبح اٹھ کے بچوں کو میں نے صرف چائے بسکٹ دیا اور ساتھ میں نے مشین لگائی اور کپڑے واش کر لیے۔ اس بادل بھی بہت زیادہ چھائے ہوئے تھے، تو پھر میں نے پہلے کپڑے دھوئے اور ابھی جو ہے نا میں نے کہا کہ دوپہر کا کھانا میں ٹائم سے بنا لوں گی، تو کپڑے میں نے جلدی سے دھوئے۔ تو میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ؟ آج میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ اس بات سے کتنا ایگری کرتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ میں مزید جو اچھا ٹاپک ہے، اچھی ویڈیوز ہیں، اس کو اچھا اور مزید بہتر اپنا کنٹینٹ کو بنا سکوں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے جو ہمارا مین ٹاپک ہے، اور یہ ہمارا ایک ڈیلی بیس پہ ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے رویے سے کسی کا دل دکھتا ہے، یا ہمارے کسی انداز سے کسی کا دل کتنا دکھتا ہے؟ یا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کوئی اچھی کسی سے بات کی ہو، لیکن اگلے بندے کا انداز اس طرح ہو کہ آپ کا دل ٹوٹ سا گیا ہو؟ عموماً ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دل ہمارا دکھ جاتا ہے۔ کبھی کسی کے رویے سے دل دکھ جاتا ہے، کبھی کسی کی باتوں سے دل دکھ جاتا ہے۔ تو عموماً یہ آج کل ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان دو لوگوں کو بہت ناپسند کرتا ہے جو کسی کا دل توڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص رہتے ہیں، کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آج ہر انسان جو ہے نا اپنے اندر کوئی نہ کوئی لڑائی لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو آپ اس کے مشکور رہیں، اس کو تھینک یو بولیں، اس کی رسپیکٹ کریں۔ اگر کل کلاں کو اس کو آپ کی ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ بڑی خوش دلی سے جو ہے نا اس کا مطلب اس کی مدد کریں۔ اور جہاں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ لینے دینے سے ہی ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں، آپ بالکل ایک چھوٹی سی مسکراہٹ سے جو ہے نا اگلے بندے کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ عموماً ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم کبھی جانے انجانے میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو کہ اگلے بندے کو بہت ہی نا اس کا اندر سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو وہ بڑا برا لگتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی اندر سے جو چھوٹی سی آہ بھی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس لیے یہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے بھی نہ اگلے بندے کا دل نہ ٹوٹے۔ اگلے بندے کو اگر ہم دیکھیں نا ذرا، آج کے دور میں افراتفری کے اس دور میں ہر ایک بندے کو اپنی پڑی ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے جو بھاگ دوڑ کے چکر میں ہر ایک بندے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں ایک رشتوں میں بالکل احساس ختم ہو گیا ہے۔ بہن بھائیوں کا تعلق بالکل بے حس ہو گیا ہے، ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، بالکل بھاگم بھاگ ہمیں بالکل بھی اپنی جو ہے نا آخرت یاد نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ معاف کرے سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، پورے پاکستان میں چاروں طرف جو ہے نا سیلاب ہیں اور لوگ اس کی زد میں آ رہے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ اس کو دیکھ کے نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ اور آپ سب سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب بھی دعا کرتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن ابھی ضرور آمین کہیے گا کہ اللہ پاک جو ہے نا جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا جن کے پاس بہت زیادہ بارشیں ہیں، یا جن بیچاروں کے جان مال کا نقصان ہو رہا ہے، سب پریشانیوں کو اللہ پاک جو ہے نا دور کرے اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو میں آپ سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو دوسروں کے احساسات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بچے ہیں، چاہے بچے ہیں آپ کے، عموماً ہم بچوں کے ساتھ کبھی روک ٹوک میں، کبھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ میں، کبھی ان کا موڈ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو ڈانٹتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ہم سے پیار ہی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نرمی سے اگلے بندے کو جو ہے نا وہ سمجھائیں، اور ایک کچھ نہیں دے سکتے نا تو کم از کم ایک مسکراہٹ ضرور دیں۔ اس سے یقین جانیں کہ آپ کا دل بھی بہت خوش ہوگا، بہت مطمئن رہے گا۔ دوپہر کے لیے میں نے آج آلو گوبھی کا سالن بنایا تھا اور آٹا بھی ساتھ گوندھ دیا تھا، کیونکہ بچوں کو صبح ناشتہ میں نے نہیں دیا تھا، چائے بسکٹ ہی دیے تھے، تو پھر جلدی سے میں نے ان کو جو ہے نا دوپہر کا کھانا بنا لیا۔ یہاں پر یہ میں نے بچوں کے یونیفارم دھوئے تھے، کل دھوئے تھے، تو یہ میری بیٹی کی جو ہے نا ترپائی یہ ادھڑ گئی تھی،
تو یہاں پر میں اس کے قمیض کو ترپائی کر رہی تھی تاکہ مزید جو ہے نا آگے زیادہ ساری نہ ادھر جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ٹپس ہم عورتوں کو گھر میں آنی چاہیے کہ اگر کوئی شلوار پھٹ جائے, کیونکہ میرے پر سلائی مشین بھی پڑی ہوئی ہے, اس سے بھی میں ورنہ کوئی ٹانکا وغیرہ لگا لیتی ہوں. تو یہ پھر سوئی سے جو ہے نا میرے پاس موٹی سوئی تھی, یہ بہت باریک سوئی تھی, میں نے بہت مشکل سے اس میں دھاگا ڈالا کیونکہ مجھے نا نظر آنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی. تو یہاں پر جو ہے نا ابھی عصر کا ٹائم ہے تقریباً, تو ابھی کپڑے میرے سارے خشک ہو چکے تھے. نماز عصر وغیرہ پڑھ کے یہ میں کپڑے اتار رہی تھی اور یہاں پر کچھ جو ہے نا باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں, اگر آپ میری ان باتوں سے ایگری کرتی ہوں یا پھر ڈس ایگری کرتی ہوں, تو کائنڈلی کمنٹ میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کل کے جو قدرتی آفات ہیں ان سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں, اللہ تعالیٰ کی امان میں